بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں کافی دنوں بعد آپ کے لیے آیا ہوں۔ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور یہ آیت الکرسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آیت الکرسی کی تفسیر میں جائیں گے، ڈیٹیل تفسیر ہوگی، انگلش میں بھی جائیں گے، اردو میں بھی، اور کوشش یہی ہوگی کہ اس کو ڈیٹیل میں جتنا کر سکتے ہیں کریں، اور ریفرنسز ضرور ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ میری ایک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ تو بیسیکلی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے تو بتا دوں آیت الکرسی کا ترجمے سے ہی شروع کریں گے، 2 پارٹس میں ہوگی۔ پہلے میں آیت الکرسی کی تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے۔ شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اچھا جی، آیت الکرسی کی جو فضیلت ہے اس میں جانے سے پہلے ترجمہ کر دیتے ہیں۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کے جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادارک میں نہیں آ سکتی، اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، دوبارہ سے کر رہا ہوں یہ کیونکہ بیچ میں بریک لگ گئی تھی۔ آئی تھنک ترجمہ ہم نے اردو انگلش کا کور کر لیا تھا آیت الکرسی کا۔ اب نیکسٹ پارٹ جو ہے تفسیر سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو بھی اب آگے کنٹینیو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو آن سکرین تو ریفرنس دے دوں گا، لیکن ابھی میں ڈیٹیلز جو ہیں میرے پاس وہ میں نے لکھی ہوئی ہیں ٹیکسٹ میں، وہ میں پڑھوں گا اور پھر آپ کو اس پہ ڈیٹیل میں ہم جاتے جائیں گے ساتھ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، سن لیجیے گا، یہ آپ کو میری ڈیٹیلز تو پتہ ہی ہیں، تو آ جائیں اس پہ۔ اللہ is there, Allah, there is no deity except Him, the ever-living, the sustainer meaning۔ اچھا جی، irrespective of the number of gods or objects of worship set up by ignorant people مطلب یہاں پہ کفار سے، یا اچھا ہم بتا رہے تھے جی کفار اور ڈفرینٹ مذاہب میں یہ کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں جی آگے۔ اس کے بعد اب جی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ذات ہی ہے، اور اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آیت الکرسی کی فضیلت سب کو واضح طور پہ آلریڈی پتہ تو ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ کرسی کی تفسیر پہ ڈیٹیل میں آ جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی. فضیلت آیت الکرسی، یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے. یہ بڑی عظمت والی آیت ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دریافت فرمایا کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا زیادہ علم ہے. آپ نے پھر یہ سوال کیا تو آپ نے پھر یہی جواب دیا کہ 2-3 دفعہ یہی کہا. پھر تیسری یا چوتھی دفعہ آپ نے جا کے آیت الکرسی کا نام لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو منذر، اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے. اچھا، صحیح بخاری کتاب میں آیت الکرسی کی جو تفسیر ہے وہ یہ ڈیٹیل ہے. فضائل القرآن اور کتاب وکالتا در صفت الابلیس کے بیان میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اس میں ہے کہ میں زکوٰۃ رمضان کے مال پر پیدا دے رہا تھا کہ شیطان آیا اور مال کو سمیٹ کر اپنی چادر میں ڈالنے لگا. میں نے اس آیت کو جا کر اس پر پڑھا تو یہ تھوڑا سا میرے پاس پورا نہیں ہے، اس واقعے کو چھوڑ دیں، آگے چلتے ہیں. آگے ڈیٹیل میں چلا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے اب یہ بتایا جا رہا ہے، یہ بیسیکلی سورۃ البقرہ کی آیات میں سے آیت الکرسی. ٹھیک ہے. اور یہ 10 آیات ہیں آیت الکرسی جو کہ اللہ تعالیٰ کے پورے توحید کا ایک طرح سے خلاصہ ہے. ایک حدیث ہے کہ اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے جو دعا اللہ سے مانگی جائے وہ مقبول ہوتی ہے. اور اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے: سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ الطٰہٰ. ہشام بن عمار خطیب دمشق فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی ہے، اور آل عمران کی پہلی آیت ہے، اور طٰہٰ کی وَأَنَاتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ہے. ٹھیک ہے. یہ آیت سورۃ الطٰہٰ کی ہے، دوسری میں تیسری جو بتائی ہے. آیت الکرسی کی فضیلت کا سبب. اچھا جی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت الکرسی تمام آیت قرآنیہ سے چھپی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے پڑھنے والے پر سرکش شیاطین کا بس نہیں چلتا. تو جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید خالص اور اس کی مکمل معرفت اس انداز سے پیش کی گئی ہے کہ اس کی نظیر اور کسی آیت میں نہیں ملتی. اور مسئلہ توحید کی اہمیت اور عظمت شان کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں مبعوث کیے جانے والے تمام رسولوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ انسانیت کے سامنے سب سے پہلے درس توحید خالص کا کار رکھیں. توحید خالص کی اہمیت و وضاحت و عظمت کا اندازہ اس آیت سے بھی ہوتا ہے جو بخاری و مسلم میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور رسول اس کے تعلق سے زیادہ جانتے ہیں. فرمایا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو کوئی بھی شرک نہ کرے اسے عذاب نہ دے. میں نے کہا، آپ فرمائیں تو لوگوں کو اس کی خوشخبری دوں؟ فرمایا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ
اس پر بھروسہ کر لیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ توحید خالص میں وہ طاقت تو قوت موجود ہے کہ موحد کو عذاب دوزخ سے بچا سکتی ہے، اور جو چیز اتنی قوت والی ہے کہ عذاب دوزخ جیسی خوفناک چیز سے محفوظ کر دیتی ہے، تو سرکش شیاطین وغیرہ کے شر سے بچانا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ فضیلت میں سب سے پہلا درجہ تو آ گیا کہ دوزخ کی آگ سے بچا لے گی۔ آیت الکرسی میں 10 مستقل جملے ہیں۔ پہلا جملہ اللہ لا الہ ہوا، جس کا معنی ہے اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لفظ اللہ کا مادہ الف لام ہا ہے۔ اس مادہ سے جو الفاظ لغت میں آئے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے: اللہ الرجال اذا تخیار، ہنانو سرگشتہ ہوا، الختو الی فلان ای سکنتو، اس کی پناہ میں جا کر میں نے سکون، الیہ اللہ رجول یا اللہ حاصل کیا، آدمی کی مصیبت۔ اس کے علاوہ جو پہلا جملہ میں نے آپ کو بتایا آیت الکرسی کا، اب باقی یہ ریفرنسز ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہیں، اللہ کی فضیلت کو بیان کریں، ان کو چھوڑ دیں، آگے چلتے ہیں۔ ان تمام معنی مصدر ریا پر غور کرنے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اللہ یا الہاتا کے معنی عبادت، پرستش، اور اللہ کے معنی معبود کسی مناسبت سے پیدا ہوئے۔ انسان کے ذہن میں عبادت کے لیے اولین تحریک اپنی حاجت مندی سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ کسی کی عبادت کا خیال تک نہیں کر سکتا جب تک اس کے گمان میں نہ ہو کہ وہ اس کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے، خطرات اور مصائب میں اسے پناہ دے سکتا ہے، اضطراب کی حالت میں اسے سکون بخش سکتا ہے۔ پھر یہ بات کہ آدمی کسی کو حاجت روا سمجھے، اس تصور کے ساتھ لازم و ملزوم کا تعلق رکھتی ہے کہ وہ اسے اپنے سے بالاتر سمجھے، اور نہ صرف مرتبے کے اعتبار سے اس کی برتری تسلیم کرے بلکہ طاقت اور زور کے اعتبار سے بھی اس کی بالادستی کا قائل ہو۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سلسلہ اسباب و علل کے تحت جن چیزوں سے بالعموم انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور جن کی حاجت روائی کا سارا عمل انسان کی آنکھوں کے سامنے یا اس کے حدود علم کے اندر واقع ہوتا ہے، مثلا مجھے حج کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں جا کر ایک شخص سے نوکری یا مزدوری کی خواہش کی درخواست کرتا ہوں۔ اچھا جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ پہلا حصہ مکمل ہوا، اب دوسرا حصہ ہم اس کے بعد لائیں گے انشاءاللہ، تو پھر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔